بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1560 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 83 اور 84، 83 and 84۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین۔ ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلک الدار الآخرہ، یہ دار آخرت، آخرت کا گھر، نجعلها، ہم اس کو کرتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون علوا، جو بڑائی نہیں چاہتے، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہیں فساد چاہتے ہیں، والعاقبت، اور بہترین انجام، للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لائے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اس نیکی سے۔ وَمَنْ، اور جو کوئی جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی لائے گا، فَلَا يُجْزَى، تو بدلہ نہیں دیے جائیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، برے عمل کیے، إِلَّا مَا، مگر جو کچھ کے كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ تیسری بات، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے۔ چوتھی بات، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کے ملے گا جس طرح کے وہ عمل کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت، آخرت کا گھر۔ دنیا میں آدمی کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ فانی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، لیکن آخرت میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ دار آخرت جس کو کہا جاتا ہے، آخرت کا گھر۔ آخرت کا گھر، اس کے لیے ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش میں جب مل جائے گی، آخرت کا گھر مل جائے گا اور مل جائے گا، وہ بہترین ٹھکانہ جب مل گیا تو مل گیا، پھر وہ اس کے ہاتھ سے کبھی کھینچا اور چھینا نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت 64 میں فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور کود، آج ایک ہاتھ میں ہے تو کل دوسرے ہاتھ میں، جیسے کہ گیند ہوتی ہے، آج کسی کے ہاتھ میں چلی گئی، اب کسی کے ہاتھ میں گئی، وہاں سے کسی اور کے ہاتھ میں، وہاں سے کسی اور کے ہاتھ میں، جیسے باسکٹ بال یا فٹ بال یا والی بال کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل اور کود ہے۔ لیکن آخرت یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی قارون سے نصیحت کرتے ہوئے ناصح حضرات نے، خیر خواہ لوگوں نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ تو وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ کہ تجھ کو دنیا میں مال و دولت دیا، اس کے ذریعے سے تو آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی ذخیرہ آخرت تیار کر۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کہ آخرت کا گھر ہی بہترین گھر ہے، اور کیا ہی بہترین ہے متقیوں کا یہ گھر۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔
اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو اس دنیا کے اندر تقوی والی روش اختیار کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، خوشخبری ہو، طیبتم بما صبرتم، جو کچھ کہ تم نے صبر کیا ہے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین انجام اور ٹھکانہ ہے آخرت کا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دار آخرت ہے اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آخرت کا بہترین ٹھکانہ اور گھر ان لوگوں کو دے کے جو اس دنیا کے اندر علو، سرکشی نہیں کرتے، بڑائی نہیں کرتے، فساد بھی نہیں برپا کرتے، اور اپنی بڑائی نہیں رب کے بڑائی پر جینے والے ہیں، انہی کو ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ ظلم اور علو، یہ سرکشی، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ظلم کرنا، زبردستی کرنا اور زمین میں زبردستی کے ساتھ جینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی لیے فرعون کی ایک خصوصیت بیان کی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ فرعون ہے جو زمین میں زور زبردستی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بگاڑ اور فساد برپا کر رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 4 میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں کہ تم لوگ زمین میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، 2 مرتبہ تم فساد کرو گے اور تم سرکشی کرو گے، زبردستیاں کرو گے۔ اور اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس دنیا میں اپنی بڑائی میں نہ جیے اور زمین میں جو اللہ نے نظام بنایا اس میں فساد اور بگاڑ ہرگز نہ کرے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین ٹھکانہ، بہترین انجام تو انہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتا رہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، جو کوئی اس دنیا کے اندر نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے۔ اللہ کی شان بڑی ہے، وہ بڑا سخی ہے، جواد ہے، جب کوئی ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا بڑا کر دیتے ہیں، 1-2 گنا نہیں 10 گنا بڑا کر دیتے ہیں۔ اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور برائی کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شخص ایک برائی لے کر آئے اللہ تعالیٰ ایک برائی کے بدلے 10 برائیوں کی سزا دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنا رحیم ہے میرا مولا، کتنا رحمان ہے پروردگار، کتنا فضل کرنے والا ہے اپنے مخلوق اور اپنے بندوں پر، کہ وہ جب کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس سے بھی بڑھ کر، اور پھر جب کوئی برائی لے کر آتا ہے تو صرف اور صرف جتنی برائی کی اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار کے اس احسان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔